سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواتین و حضرات، آخر ایسی سازشیں کرنے والے کون ہیں؟ کہیں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ اب اسی آئین کو دیکھ لیں، اسی قانون کو دیکھ لیں، جو بل ہے اگر یہ قانون بن جاتا ہے 18 سال تک تو کوئی اسلام قبول نہیں کر سکے گا، 18 سال بعد بھی قبول کرنا چاہے تو اس کی قبولیت انتہائی مشکل بنا دی جائے گی۔ سوال یہ سازشیں کون کرتا ہے؟ یہ بے پردہ لوگ آخر ہمارے سامنے بے پردہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ان کا چہرہ بے پردہ ہوتا ہے، ان کے جسمانی اعضاء بے پردہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی ذہنیت بے پردہ نہیں ہوتی۔ اس پردے کے پیچھے بیٹھ کے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہی جو بل ہے وزارت انصاف نے پیش کیا ہے، جس کو چیئر کرتی ہے، ہیڈ کرتی ہے شیریں مزاری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کو بے پردہ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو کڑی سزا دینے کی ضرورت ہے جو نہ صرف اسلام کے دشمن ہیں بلکہ اسلام کی دشمنی کرتے ہوئے یہ ملک کی سلامتی کی بھی دشمن ہے، کیونکہ اسلام کی دشمنی ملک کی سلامتی کے ساتھ دشمنی ہے۔ کوئی شخص جو اسلام کا دشمن ہو، اللہ ذوالجلال کی قسم، وہ محب وطن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ محب وطن وہی ہوگا جو محب اسلام ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بل کے پیچھے کون ہے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، اور انہیں سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، ان سے حکومتی عہدے چھین لینے چاہیے، ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دینا چاہیے، اور ان کو پوری سزا دینی چاہیے۔ ایک وہی سزا جو غداروں کی سزا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، بطور فرد میری ذمہ داری کیا ہے؟ بطور فرد آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بطور معاشرہ ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گے۔ بہت نازک وقت آ رہا ہے، اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، خدا کی قسم ہمارا ایمان کا تو بیڑا غرق ہوگا۔ ہم اپنی نسلوں کو مشکل میں چھوڑ کے جائیں گے۔ جس طرح معذرت کے ساتھ ہمارے بڑوں نے دشمنان صحابہ کے خلاف نرم رویہ اختیار کیا، خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے، ہمارے بڑوں کی وہ غلطی آج ہم بھگت رہے ہیں، ہماری جانیں جا رہی ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء شہید ہو رہے ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ خدا کی قسم انہی علماء کی وجہ سے جنہوں نے ان کے کفر دیکھنے کے باوجود، ان دشمنان صحابہ کے کفر کو دیکھنے کے باوجود ان کے بارے میں نرمی اختیار کی۔ نتیجہ آج یہ ہے، یہ پورے اژدہا بن چکے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہمارے علماء کا خون سے خون کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو پکڑنے والا کوئی ہاتھ نہیں، پکڑنے والے ہاتھ شل ہو چکے ہیں، اور یہ قانون بھی ان کے سامنے گونگا، بہرا، اندھا، لولا، لنگڑا بن چکا ہے۔ اس لیے فرد اور معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کیا، ہمارے ایمان کا تو ستیہ ناش ہوگا۔ ہم اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے؟ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ورثے میں خون دے کے جائیں گے، خون اور کچھ بھی نہیں، عدم اطمینان دے کے جائیں گے، ملک میں بلوہ اور لڑائی دے کے جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں دے کے جائیں گے۔ اللہ اور میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسری بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ خصوصاً اسلامی ریاست، خصوصاً پھر وہ ریاست جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود پذیر ہوئی ہے، وہ ریاست جس کا جغرافیہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے ہے۔ لا الہ الا اللہ کو ہٹا دیں، اس کے جغرافیے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس ریاست کی ذمہ داری یہ وہ ستو پی کے سو جائے۔ اس ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے خبیث لوگوں کو کلیدی عہدوں پر بٹھائے۔ ریاست، اسلامی ریاست، اسلام کی اشاعت کے لیے ہوتی ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، اقامت دین کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہی ریاست گونگی بہری بنے اور در پردہ یہ شیطانی کردار ادا کرے کہ 18 سال تک کوئی اسلام قبول نہیں کر سکے گا، تو اس ریاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، بیکاری، پیشہ ور بیکاری، چاہے وہ فرد ہو، معاشرہ ہو، ریاست ہو، سیاست ہو، قیادت ہے، کوئی بھی ہو، اس کی ہر ادا مشکوک ہوتی ہے۔ پیشہ ور بیکاری بھیک لینے کے لیے
سامنے والے کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ بیکاری پیشہ ور فرد ہو، معاشرہ ہو، چاہے وہ ریاست ہو۔ بطور ریاست ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم پیشہ ور ریاست، پیشہ ور بیکاری ریاست ہیں۔ ہم کشکول پھیلاتے ہیں دنیا کے مالیاتی اداروں کے سامنے، وہ اس کشکول میں 2% سود پر مبنی قرضے کو امداد کہہ کر ہمارے کشکول میں 2% ڈالنے سے پہلے 10 شرائط ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہی شرائط ہوتی ہیں کہ تم نے اسلامک لیجسلیشن نہیں ہونی دینی، اسلامی قوانین پر عمل درآمد نہیں ہونے دینا، اسلامی قوانین کو باہر نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ سب میٹھے میٹھے عنوانات سے ہوتا ہے، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس ہیں، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی خود انحصاری، مذہب کو جبری تبدیل کرنے پر پابندی، جبری کروانے پر پابندی، انا للہ۔ یہ خوشنما عنوانات کے تحت اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ جب وہ 2% وہ بھی سود پر مبنی قرضے اور اس کو امداد کا عنوان دے کر دیتے ہیں، تو وہ 2% سے پہلے وہ اپنی 10 شرائط، 1 درجن شرائط بھی اس میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ عالمی مالیاتی ادارے ہمارے پاس نہیں آتے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی حکمران یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کروں، مجھے ورثے میں ایسی ریاست ملی تھی، پہلے والوں نے قرضے لیے تھے تو آپ نے اس سے زیادہ لے لیے۔ پہلے حکمران نے اگر 1 روپے قرضہ لیا تھا، آپ نے 10 روپے لے لیے، آپ کے بعد جو آئے گا وہ 20 روپے لے لے گا، اس کے بعد جو آئے گا وہ 30 روپے لے لے گا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریاست ایسے ملی، آپ سودی قرضوں کے بغیر ملک نہیں چلا سکتے، استعفیٰ دے کر میدان میں آ جائیں، قوم کو حقیقت سے آگاہ کریں۔ اللہ کی قسم کھور دوبارہ اپنے کندھوں پر بٹھا کے آپ کو اقتدار میں بٹھائے گی، اور ایسے اقتدار پہ بٹھائے گی کہ آپ پر کوئی اپنا ڈنڈا نہیں چلا سکے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہی سمجھا ہے کہ میں پہلی اور آخری مرتبہ اقتدار میں آیا ہوں، اب تو مجھے اقتدار ملنا نہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں سود پر مبنی قرضوں سے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے آپ قوم کو ترقی کی راہ پہ لگا دیں گے، تو این خیال است و محال است و جنون، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو ایک بل کے سامنے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اس بل میں کیا کچھ ہے۔ تو یہاں ذرا 2 نقطے اور بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی اسلامی تعلیمات کیا ہیں، دین کے حوالے سے، اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے۔ آخر اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں نا 18 سال تک کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکے گا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام اس بات کا قائل ہے کہ کوئی بچہ اسلام قبول نہ کرے؟ اور یہاں بلوغت کی عمر 18 سال رکھ دی گئی ہے، اسلام کیا کہتا ہے بلوغت کی عمر کے حوالے سے؟ تو کچھ تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے یہ بھی کر لوں۔